خود کو خود ہی اہمیت دینی پڑتی ہے، خود کا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے، خود کو اپنا ہی فیورٹ بننا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے اہم بننے کی کوشش کریں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد آپ اپنا جائزہ ضرور لینا۔ ہمارے معاشرے میں کردار کشی کرنے میں مہارت رکھنے والے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خود کو ایسا انسان بنائیں کہ آپ کے عمل سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے برتاؤ سے، آپ کی سوچ سے لوگ آپ کے ماں باپ کو، آپ کے اساتذہ کو دعائیں دیں، نہ کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں۔ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے، شہد میں گر جائے، تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو، شہد کو نہیں پھینکتے، بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈونگ رچا لیتے ہیں، ان کو بدل لیتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اسی میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کے ماں باپ محسوس کرتے ہیں، بس۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، وہ کسی انسان کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کرتے۔ لوگ جب آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو۔ اگر یہی بات عورت کے لیے عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو۔ بھائی پرکھنا ہو، وراثت کے معاملات چھیڑو۔ بزنس پارٹنر کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر دو۔ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ جن کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت موجود ہے، وہ مظلوم ہو کر بھی ظالموں سے زیادہ عزت مند اور خوش نصیب ہے۔ بات جگہ جگہ منہ مارنے والے جو ہوتے ہیں نا، کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا آپ اس کے لیے کتنا کرتے ہو، وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کر پاتے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے: بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بول پڑنا۔ ہر شخص اپنے جیسے شخص ہی کی طرف مائل ہونے کا رجحان رکھتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا ہو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں، مگر احتیاط بھی لازم کیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کا سراغ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنی خوبصورت رشتوں کو نہیں بچا سکتا، جو اس کے خوبصورت قریبی رشتے ہیں ان کو بھی نہیں بچا سکتا۔